السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس موضوع پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں پیدا کیا اور دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کو صحیح نظر سے دیکھیں، ہمارا اس دنیا کے تعلق سے نظریہ ہو، اور جو شخص اس دنیا کے تعلق سے صحیح نظریہ نہیں رکھے گا تو دنیا کی نظر میں چاہے کامیاب انسان کیوں نہ ہو جائے، تعلیم کی نظر میں حرام ہے۔ دنیا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی کو مقصد سمجھے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ دنیا کی یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ دنیا کی حقیقت یہ اصل حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت آخرت کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل قیامت کے دن جس کے بارے میں یہ حکم مل جائے کہ فلاں بندہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فلاں کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی ہے، فلاں کے لیے جنت مقرر کر دی گئی ہے، فقد فاز، تو حقیقی کامیابی اسی کے لیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں نظر دوڑائیں، انسان اتنا مادہ پرست بن چکا ہے، اتنا مادہ پرست ہو چکا ہے کہ اسے دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی ظاہری چمک دمک اور دنیا اس کو اپنی طرف ایسے رابطی ہوئی ہے۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت پر چلنے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قرار دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے وہ دنیا کی نظروں میں دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی ظاہری چمک و دمک سے دھوکہ کھا کر کے دنیا کے پیچھے پڑ کر کے دنیا کو بھولے ہوئے ہیں، دین کو بھولے ہوئے ہیں، توحید کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، شریعت نے دنیا کو کس نظر دیکھا ہے، اور ایک انسان کو اس دنیا کے سلسلے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا تعلق کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اگر دنیا اپنے خزانے سمیت آ جائے، اگر دنیا میں جتنے خزانے ہیں سب ایک ساتھ آ جائیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی دنیا کی ویلو، اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی ویلو ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے طرح کے انسان موجود ہیں، دنیا میں مسلمان بھی ہیں،
العالمین دانا پانی دیتا ہے، ایک مومنین کو بھی اللہ رب العالمین دانا پانی دیتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کو کیا کرتا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ آخر کیوں ایسا معاملہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین مشرکوں کو کیوں کھلاتا ہے، بے نمازیوں کو روزی کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلو ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اس دنیا کی کوئی ویلو ہوتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں کسی کافر کو ایک پھول پانی تک نہ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری پر پڑی۔ بکری کیسے تھی؟ مری ہوئی تھی، عیب دار تھی اور اس کا ایک کان کٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس بکری کو ایک درہم میں کون خریدنا چاہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ درہم کی بات کر رہے ہیں، اس کو کوئی فری میں نہیں لینا چاہے گا، ایک تو مری ہوئی ہے، دوسری کی عیب دار ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اللہ کی قسم، اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کمتر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی کمتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شریعت ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ دنیا ارمانوں اور خواہشوں کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ارمانوں کی قربانی کی جگہ۔ لیکن انسانوں نے ہمیشہ سے یہ غلطی کی ہے، انسانوں کی سوچ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ارمان پورے ہیں، ہمارے خواہشیں پورے ہوں۔ لیکن شریعت کہتی ہے دنیا میں آپ کے ارمان پورے ہو ہی نہیں سکتے، دنیا میں آپ کی خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ شریعت کہتی ہے دنیا میں آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ دنیا میں آپ ارمانوں اور خواہشوں کی قربانی دیں۔ دنیا میں آپ کے ارمان کبھی پورے ہونے والے نہیں۔ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا معیار کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، سو کر اٹھے تو آپ کے گال پر حصیر کے نشانات تھے، چڑھائی کے نشانات تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری اور غریبی کی حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں، سونے کے لیے گدر بھی میسر نہیں، سونے کے لیے گرم بستر بھی میسر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں کی کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو، عمر تم کیوں رہے ہو، آخر کب رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے گزرا، دنیا کے مزے لوٹے اور آپ کے پاس سونے کے لیے تکیہ بھی میسر نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وانا الاخره، کہ عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دنیا قیصر و قصہ کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں، قیصر و قصہ کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے کی زندگی گزارا کرتے تھے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے جس دنیا کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں؟ اگر اس واقعی میں اس دنیا کی حقیقت کو جانیے
کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا، اپنی بادشاہت پر بڑا ناز تھا، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر بڑا ناز تھا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ دنیا دارالفنا ہے، یہ دنیا دارالفنا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں کی دولتیں بھی ختم ہونے والی ہے، یہاں کے عہدے بھی ختم ہونے والے ہیں، یہاں کی بادشاہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ رہنے والی ہے تو اسے اللہ العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں دی، ہم نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، اور ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج ہم جس دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، اس دنیا کے اوقات کیا ہے، اس دنیا کے اللہ کی نظر میں حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے رب ارجعون، پروردگار عالم تو ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا میں تجھ کو راضی کر لوں، چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، تم کو اس دنیا میں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات جو تمہارے منہ سے نکل گئی، تم کو اس دنیا میں موقع ملنے والا نہیں۔ اگر اس دنیا کی حیثیت کو جاننا چاہیں، یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اگر آخرت میں کوئی چیز کام نہ آئے گا، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا عہدہ کام آئے گا، نہ تمہارا منصب کام آئے گا، نہ تمہاری بادشاہت کام آئے گی۔ اگر آخرت کی زندگی میں کچھ کام آئے گی تو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف کرنا ہے۔ اگر آخرت میں کوئی چیز کام آئے گی تو ہمارا ایمان کام آئے گا۔ یاد رکھیں، آپ دنیا میں جس طرح سے عمل کریں آخر میں آپ کو ویسا ہی بدل ملے گا۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خوشحال رکھا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، جن کا کاروبار بھی اچھا چلتا ہے، دکانیں بھی اچھی چلتی ہیں، ان کا دنیا میں ہر کام اچھا چل رہا ہوتا ہے، مسجد بھی گھر کے بغل میں ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ دن اور رات میں کم سے کم 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر دے دیں، دن اور رات میں کم سے کم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں نمازوں میں کتنی صفیں رہتی ہیں، مشکل سے ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں گاؤں میں ہمارے نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن نمازوں میں ہماری صفیں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ اس دنیا کے اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو مرد مجاہد بھی بندے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں ذکر کرتے ہیں اور اپنی تجارت بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم جس دنیا کے جس دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آج اللہ رب العالمین نے ہم کو طاقت دی ہے، ہم کو قوت دی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں جھکا رہے، ہم مسجدوں میں نمازوں کے لیے نہیں آ رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم کو اس حال میں بنا دے کہ ہم چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے سورہ قلم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو حکم دے گا کہ تم مجھے سجدہ کرو، تمام لوگوں کو حکم دے گا کہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں، لیکن کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے لیکن کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تندرست تھے، جو دنیا میں صحت مند تھے، جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کر سکتے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی دولت سے مال کیا تھا۔ وہ دنیا میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کو اس لائق بنا دے گا کہ وہ دنیا میں چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، وہ دنیا میں چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ اس دنیا کے اوقات کیا ہے؟ اس دنیا کے اللہ کی نظر میں حیثیت کیا ہے؟ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ محترم نے دنیا کی حقیقت بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا۔ یہ نہ یہ رات ختم ہوتی نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ اب آخر میں دعائیہ شعر کے ساتھ میں اس محفل کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اب انشاءاللہ العظیم اذان ہوگی، اس کے بعد فوراً جسٹ جماعت کھڑی کر دی جائے۔